اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر کاشف عرفان FBISC کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں، اور آج کی اس گفتگو کا جو بنیادی مقصد ہے وہ اردو، جو میرا مضمون ہے، اردو کے حوالے سے SLO بیسڈ تعلیم و تدریس اور جانچ کے طریقہ کار کے اوپر تھوڑی سی بات چیت ہوگی۔ عزیز طلبہ، آپ جانتے ہیں کہ SLO اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز وہ طریقہ کار ہے جس میں جو پرانا طریقہ کار تھا، جس میں چیزوں کو یاد کر کے یادداشت کا امتحان زیادہ ہوتا تھا اور یادداشت سے ہٹ کر تفہیمی بیانیہ جو ہے وہ کم سے کم ہوتا تھا، اس کو کم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور یہ فیڈرل بورڈ کا اور دوسری جگہوں پر بھی اب ایسا ہو رہا ہے، لیکن فیڈرل بورڈ اس میں بانی بورڈ کے طور پر یہ کام کر رہا ہے، اور پچھلے برس ہم نے اس پر کافی کام کیا۔ SLO کیا ہے؟ میری جو آج کا لیکچر ہے، جو بات چیت ہے، اس میں 3 حصے ہیں۔ ایک یہ کہ SLO کیا ہے، اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز آبجیکٹیو سے کس طرح مختلف ہوتے ہیں، اور جب آبجیکٹیو جو ہے وہ مکمل ہوتے ہیں تو پھر اس کی جانچ کیسے ہوتی ہے۔ اس کا پہلا حصہ ہے، اس پر تھوڑی سی گفتگو ہوگی۔ اس کے بعد خاص طور پر اردو زبان و ادب، لسانیات، اس میں SLO کا کیا کردار ہے، اور تفہیم جو ہے وہ کس طرح سے کی جائے گی کہ ہم اسٹوڈنٹس کو، طلبہ کو، اساتذہ کے لیے یہ میں بات کر رہا ہوں کہ اساتذہ طلبہ کو کس طرح سے جانچ سکتے ہیں ہر نئے سبق کے بعد، ہر نئے لیکچر کے بعد کس طرح سے ہم اس کی جانچ کر سکتے ہیں، اور پھر ایک فائنل امتحان جب ہو تو ہمارے پاس کیا طریقہ کار ہوگا۔ اور تیسری چیز کہ امتحانی پرچہ جات کیسے بنائے جائیں SLO کی بنیاد پر، اور جو کریکولم بیسڈ تعلیم ہے اس میں ان پیپرز کی جانچ کیسے ہو۔ میں آغاز کرتا ہوں۔ SLO اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز، آپ طلبہ اب اس سے کچھ نہ کچھ واقف ہوں گے کہ طلبہ کی تعلیم کو اس بنیاد پر جانچنا کہ انہوں نے کسی ایک سبق سے، کسی ایک لیکچر سے جو اہداف مقرر کیے گئے تھے وہ کس حد تک حاصل کیے، جبکہ آبجیکٹیو یا مقاصد اساتذہ کی طرف سے ان اہداف تک پہنچنے کا طریقہ کار ہوتا ہے، یہ اساتذہ کے لیے ہے آبجیکٹیو، اور آؤٹ کمز جو ہیں وہ اساتذہ طلبہ میں جن چیزوں کو، جن خوبیوں کو کسی خاص سبق کے بعد پیش کرنا چاہتے ہیں، ان میں پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان کو پیدا کرنے کا عمل اور اس کو پھر جانچنے کا عمل ہے۔ تو یہاں ایک بات کلیئر ہوئی کہ اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز جو ہے یہ وہ تعلیم کا طریقہ ہے، تعلیم و تدریس کا، جو اب دنیا بھر میں رائج ہو رہا ہے، جس میں یادداشت کے امتحان کا حصہ کم سے کم ہوتا ہے اور یادداشت کے حصے سے ہٹ کر تفہیم، تنقید اور تخلیق کا حصہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے طلبہ میں کسی چیز کو پڑھنے کے بعد اس کی تفہیم کرنے کا شعور پیدا ہو، اس پر اپنی رائے دینے کا، جس کو ہم اردو کی زبان میں تنقید کہتے ہیں، اردو ادب کی زبان میں کرٹیسزم کہتے ہیں، وہ شعور پیدا ہو، اور اس کے ساتھ تخلیقی تحریر کس طرح سے کی جاتی ہے یہ شعور پیدا ہو۔ یہی 3 بنیادی مقاصد ہوتے ہیں کسی بھی SLO کے، خاص طور پر زبان و ادب لینگویجز کے لحاظ سے میں یہ بات کر رہا ہوں۔ اردو اور انگریزی دونوں جو زبانیں ہیں، اس کے اندر ہم خاص طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو طالب علم ہے وہ تفہیم کس طرح سے کر رہا ہے، ایک پیراگراف کو پڑھ رہا ہے، ایک نثری حصہ ہے یا نظم ہے، کوئی اشعار ہیں، ان کو پڑھ کیسے رہا ہے، اور پڑھنے کے بعد اس کا جو سمجھنے کا انداز ہے وہ کیا ہے، اور تیسری چیز کہ اس کو بیان کس طرح سے وہ کر رہا ہے، ظاہر ہے تحریری طور پر اس کا بیان۔ تو تینوں چیزیں ہماری اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ SLO کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ خاص طور پر زبان و ادب میں ہم کن چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ اردو زبان و ادب میں، اردو زبان میں جب ہم تعلیم و تدریس کا سلسلہ شروع کرتے ہیں تو ہم پہلی چیز یہ دیکھتے ہیں کہ طالب علم
جو ہمارے سامنے موجود ہے، جس کے لیے لکھا جا رہا ہے، نصاب لکھا جا رہا ہے، وہ سب چیز طالب علم جو ہے وہ کیا پڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پڑھنے سے مراد صرف لفظوں کو پڑھنا نہیں ہے، بلکہ پڑھنے کے بعد اس کی تفہیم یعنی سمجھ، پیراگراف کو سمجھنا، پیراگراف ہے یا نثری پیراگراف ہے یا شاعری ہے یا مضمون ہے، خاکہ ہے، انشائیہ ہے، یہ تمام چیزیں جس بھی صنف سخن کی بات ہو رہی ہو، وہ کیا اس طالب علم تک وہ اس کو پہچان رہا ہے اور اس کو پڑھنے میں کوئی غلطی تو نہیں کر رہا، اور پھر اس کے متعلق جب وہ تفہیم مکمل ہو جاتی ہے، سمجھ مکمل ہو جاتی ہے، تو اس کا بیان وہ کیسے کر رہا ہے۔ تو پہلی چیز ہے پڑھنا، اسی کے بعد جو دوسرا حصہ اس کا آ جاتا ہے وہ ہے تفہیم، سمجھنا کہ فہم کتنا آ رہا ہے، اس میں سمجھ کتنی آ رہی ہے اس پیراگراف کے حوالے سے۔ تیسری چیز آ جاتی ہے کہ تحریر کیسی ہے، تخلیقی تحریر ہے یا کس انداز کی تحریر، طالب علم کا جو شعور ہے وہ اسے کس طرح کی تحریر پر اکسا رہا ہے، یا پیراگراف پڑھنے کے بعد اس تک وہ کون سی چیز پہنچی ہے جس کو وہ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا حصہ بنا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک امتحان ہم لیتے ہیں یا ایک حصہ ہمارے جو نصاب میں شامل ہوتا ہے وہ ہے خاص طور پر یادداشت کے حوالے سے۔ پہلے یہ یادداشت کا حصہ 70 سے 80% تک تھا، ابھی ہم نے اس کو کم کر کے نیچے لے آئے ہیں، اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارا طالب علم جو ہے وہ تخلیق، تنقید اور تفہیم تینوں شعبوں میں ایک مثالی طالب علم کے طور پر سامنے آئے، اور ان اہداف کو ہم حاصل کر سکیں جو ہمارے سامنے، جو خاص طور پر کسی سبق کے حوالے سے ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں، اور اس کی پھر جانچ کا عمل ہے جس پر ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ ان 5 حصوں میں جس کو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا، پڑھنا اور پڑھنے کے ساتھ اس کو سمجھنا، اپنا تنقیدی شعور بروئے کار لانا اور اس کو بیان کرنا، یادداشت کا حصہ، اور ایک خاص چیز جو ہے وہ تخلیقی اظہار۔ تخلیقی اظہار کس حد تک کسی طالب علم کا بہتر ہو سکتا ہے، وہ ادبی زبان استعمال کر رہا ہے، وہ تحقیقی زبان استعمال کر رہا ہے، جس طرح کا سوال دیا گیا ہے کیا وہ اس کے مطابق اپنی زبان کو مولڈ کر رہا ہے، اس کے مطابق جو ہے ڈھال رہا ہے۔ ان ساری باتوں کو جب ہم ایک بڑے سینیریو میں دیکھتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ SLO نظام تدریس ہے، اور SLO کی بات آپ تک پہنچ گئی ہوگی۔ SLO کا ایک اور خاص بات جو اس سلسلے میں آپ تک پہنچانی ضروری ہے کہ SLO کے سارے اہداف، اگرچہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں، نصاب کی کتب ہیں، ان سب میں ہر سبق کے ساتھ اہداف مقرر کیے گئے۔ میں اس کی ایک مثال بھی آپ کے سامنے ابھی پیش کروں گا۔ وہ اہداف ہر سبق سے پہلے دیے گئے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ آپ کے ذہن میں یہ بات رہنی ضروری ہے کہ یہ اہداف مکمل نہیں ہیں، یہ مکمل ہو بھی نہیں سکتے، کیونکہ زبان و ادب ایک بہت بڑا شعبہ ہے، اور اس شعبے میں تمام اہداف ایک جگہ پر لکھے نہیں جا سکتے۔ تو ایسی صورت میں اب اساتذہ کا کیا فرض ہو سکتا ہے، یا اساتذہ کیا کریں؟ طالب علم کے لیے جو اہداف انہوں نے مقرر کیے ہیں، اس کا وسیع جو ایک تصویر ہے وہ ہمیں کریکولم سے ملتی ہے۔ کریکولم کیا ہے؟ کریکولم ایک نصاب کی ایک بڑی تصویر ہے جو فیڈرل بورڈ آف سیکنڈری اینڈ انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن نے اپنی ویب سائٹ www.fbisc.edu.pk میں انہوں نے وہ کریکولم کی شکل میں، وہ نصاب کی شکل میں ایک پورا سلسلہ وہاں پر دے دیا ہے۔ اساتذہ کے لیے بھی ہے اور وہ طلبہ کے لیے بھی ہے۔ تو ہمارے پاس، میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں کہ مرزا محمد سعید SSC 2 میں ایک سبق ہے جو بنیادی طور پر خاکہ ہے، شاہد احمد دہلوی کا لکھا ہوا۔ شاہد احمد دہلوی نے اس خاکے میں پوری شخصیت کو بیان کیا ہے مرزا محمد سعید کی، لیکن اس کو سوانح نہیں ہونے دیا۔ اور بنیادی تعریف بھی خاکے کی آپ طلبہ جانتے ہیں، اساتذہ تو بہتر جانتے ہیں کہ سوانح نہ ہو ایک ایسی تحریر، ایسی نثری تحریر جس میں شخصیت سے متعلق معلومات شگفتہ انداز میں بیان ہو جائیں، لیکن وہ سوانح نہ بنے۔
مضمون نہ بن جائے۔ تو اب جب آپ خاکہ پڑھاتے ہیں اساتذہ اور طلبہ خاکہ پڑھتے ہیں تو جس وقت وہ سب سلسلہ ختم ہوتا ہے تو پہلی چیز ہی یہ ہوتی ہے کہ ہم طلبہ کو یہ بتا سکیں کہ خاکہ تو یہ ہے، لیکن اس کے ساتھ اور اس نصاب کے علاوہ کہاں کہاں خاکے مل سکتے ہیں۔ مثلا رشید احمد صدیقی کی کتاب، شاہد احمد دہلوی کی گنجینہ گوہر، مولوی عبدالحق کی میرے ہم عصر، یہ سب کے سب کتابیں جو ہیں یہ کتابیں ہیں خاکے سے متعلق۔ تو وہ خاکے تمام ہم کم از کم ان طلباء کے سامنے، اپنے طلباء کے سامنے رکھ سکیں، کیونکہ جب تفہیمی پیراگراف آتا ہے، یہ خاص طور پر طلباء اس بات کو سنیں کہ جب تفہیمی پیراگراف آئے گا تو وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی اس نصابی کتاب سے آئے جو ایک کتاب آپ کو پڑھائی جا رہی ہے۔ کریکولم اصل میں آپ کے سامنے یہی تمام چیزیں رکھتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ اگر نامدیو مالی جو ہم مولوی عبدالحق صاحب کا لکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ ہم عصر میں کون کون سے اور خاکے ہیں، اگر وہ کسی اور خاکے سے کہیں سے کوئی چیز اٹھا کر دے دیتا ہے ممتحن پیپر بنانے والا، پیپر سیٹر، تو یہ طلباء کو یہ بات پتہ ہو کہ تفہیمی بیانیہ کیا چیز ہوتی ہے اور باہر سے آنے والے پیراگراف کو انہوں نے کس طرح سے حل کرنا ہے، اور بنیادی اصول وہی رہیں گے۔ اگر خاکہ ہے تو خاکے کی تعریف آپ کو پتہ ہوگی۔ علی بخش جو شہاب نامہ سے لیا گیا ہے وہ کتاب کا حصہ ہے آپ کی۔ اسی طرح سے یہ میں نے جو دو خاکے بتائے، خاکے کے علاوہ مضامین پر چلے جائیں، مضامین کے علاوہ افسانہ ملمہ جو افسانہ دیا گیا ہے۔ اب افسانے کی اپنی تعریف ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ خدیجہ مستور کا یا حاجرہ مسرور کا وہی افسانہ یہاں پر شامل کیا جائے جو آپ کے کورس کا حصہ ہے۔ ان کے کسی اور افسانے سے تفہیمی پیراگراف لیا جائے اور اس سے سوال دے دیے جائیں تو آپ اس کو حل کرنے کے قابل ہو سکیں۔ تو میں جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہدف جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ اس سبق کے اندر موجود چیزوں کو آپ سمجھ لیں اور یہ اندازہ لگائیں یا یہ خیال کریں کہ آپ کا پیراگراف بھی انہی چند اسباق میں سے آئے گا، وہ باہر سے بھی آ سکتے ہیں۔ اگرچہ ان میں سے آنے کا چانس زیادہ ہے کہ جو کتاب پڑھائی جا رہی، لیکن یہ لازمی نہیں ہے۔ اسی طرح اشعار، اگر نظم جوش کی نظم کسان دی ہوئی ہے اور جوش صاحب کی اور دوسری کوئی نظم ہے تو آپ ان کی اساتذہ کی طرف سے کریکولم ہمیں یہ کہتا ہے ہم تمام اساتذہ کو کہ ہم جوش صاحب سے متعارف کرائیں طلبہ کو، اور ان کی وہ چیزیں، یا میر انیس کا اگر مرثیہ دیا گیا ہے تو وہ ان میں سے کسی اور مرثیے سے کوئی بند لیا جا سکتا ہے یا اسی مرثیے کا کوئی اور بند بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں سوال کا جواب دینا ہے اشعار کو سامنے رکھ کر۔ اس بات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ اس کتاب میں، اس نصابی کتاب میں جو آپ پڑھ رہے ہیں اس میں اس وقت موجود ہیں یا نہیں۔ دوسری بات یہ، ایک اور اہم بات اس حوالے سے جو بہت ضروری ہے، حصہ قواعد و انشاء، جس کو ہم گرامر کہتے ہیں عام زبان میں، انگریزی زبان میں۔ قواعد اور انشاء دونوں چیزیں جو ہے وہ اس صورت میں موجود ہیں کہ تعریف کو تو ہم شاید یاد بھی کر لیتے ہیں، ظاہر ہے کچھ نہ کچھ حصہ یادداشت کا امتحان میں جانچا جاتا ہے، اس کو چیک کیا جاتا ہے، تو لیکن مثلا میں ایک مثال دے دیتا ہوں۔ میر کی غزل پڑھاتے ہوئے ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ اب اس غزل کو پڑھاتے ہوئے بین السطور ہم تشبیہ بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ وہ تشبیہ جو کورس کا حصہ ہے، ہمارے نصاب کا حصہ ہے، بین السطور اس میں جو چیزیں آ رہی ہیں وہ پڑھاتے ہوئے ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ تشبیہ ہوتی کیا ہے، حرف تشبیہ اس جو شعر میں نے پڑھا آپ کے سامنے کہاں پر آ رہا ہے، غرض تشبیہ کیا ہوتی ہے، تشبیہ کے باقی 5 اراکین کون کون سے ہیں، اور ان اراکین کو یہاں پر ہمارا ہدف جو بن جائے گا، جو کہ اس غزل سے ہو سکتا ہے براہ راست تعلق نہ رکھتا ہو، لیکن ہمارا جو طالب علم ہے اس تک یہ بات پہنچنا کہ جب غزل پڑھائی جا رہی ہے تو حصہ قواعد و انشاء کا کچھ چیز
یہاں پر شامل ہوگی، اور وہ تشبیہ ہو سکتی ہے، استعارہ ہو سکتا ہے، کنایہ ہو سکتا ہے، مجاز مرسل ہو سکتا ہے، کوئی سا بھی جو بھی یہاں پر ہمارے دیے گئے اشعار میں شامل ہے اس کو ہم بتائیں گے۔ اس کے علاوہ صنعتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، صنائع بدائع آپ طلباء کے لیے خاص طور پر، کہ مختلف طرح کی صنعتیں ہیں، جیسے صنعت تضاد، صنعت مبالغہ، صنعت مرات النظیر، صنعت تفریق۔ یہ صنعتیں اشعار کو خوبصورت بنانے کے لیے شعراء استعمال کرتے ہیں۔ شعراء کرام خاص طور پر یہ چیز جو ہے وہ، کیونکہ ادبی زبان ہے، شاعری جو ہے وہ خالص ترین ادب تصور ہوتا ہے، تو اس میں تمام صنائع بدائع استعمال ہوتے ہیں۔ تو ایسی صنعتوں کی پہچان کرانا شعر کو پڑھاتے ہوئے، اب وہ شعر کہیں سے بھی آ جائے، صنعت کی پہچان کرنا طالب علم کے لیے ضروری ہے، اور یہ جو ہے وہ اس کے اندر بڑا امپورٹنٹ ہے۔ تو SLO ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم تفہیم کیسے کریں گے۔ اب میں تھوڑا سا پیپرز کی طرف جاؤں گا تاکہ آپ کے سامنے میں پرچہ رکھ سکوں، اور اس پرچے کی بنیاد پر یہ بتا سکوں کہ مارکس آپ زیادہ سے زیادہ نمبر کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں 10ویں جماعت کا پرچہ میرے پاس موجود ہے، میں اس میں سے کچھ ایک دو چیزیں آپ کے ساتھ کرتا ہوں، ویسے میرے پاس یہ تمام ہی ہیں۔ جب ہم حصہ نثر کی بات کرتے ہیں تو کل نمبر 30 ہیں حصہ نثر یا حصہ دوم جسے کہا جاتا ہے۔ اس میں 14 نمبر کے سوالات ہیں، جو ایک نثری پیراگراف آپ کو دیا جائے گا، اس نثری پیراگراف میں سے سوالات کو آپ نے اس کے جوابات نکالنے ہیں اور اپنے الفاظ میں لکھنے۔ یہ اپنے الفاظ میں لکھنا بہت اہم ہے۔ جوابات عام طور پر طلباء یہ آسانی ڈھونڈتے ہیں کہ اگر جواب پیراگراف کے اندر موجود ہے تو وہ فوری طور پر اس جواب کو وہاں سے نقل کر لیتے ہیں۔ یہ نقل کرنے کا عمل نہیں ہے، یہ بنیادی طور پر آپ نے خود نثر لکھنی ہے، جملہ لکھنا ہے، تو جملے کی ساخت بنانا اس میں آپ کے لیے اہم ہے۔ پھر پیراگراف کا مرکزی خیال آپ تک پہنچنا چاہیے، جس کو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ پیرے کو پڑھنا اور اس کا آگے آپ نے اس کی تفہیم کرنا، تو وہ سمجھے بغیر تفہیم نہیں ہو سکتی، مرکزی خیال ہے۔ اس کے علاوہ اگر عبارت کے اندر کوئی صنعتیں آ رہی ہیں، ان صنعتوں کو، کوئی محاورہ آ رہا ہے، کوئی تشبیہ آ رہی ہے، استعارہ آ رہا ہے، ان تمام چیزوں کو آپ نے پیراگراف کے حوالے سے اپنی نظر میں رکھنا ہے۔ اساتذہ بھی اس کو پڑھاتے ہوئے انہی تمام چیزوں کو اپنے سامنے رکھیں گے۔ اسی کا حصہ بے ہے، جس میں اشعار دیے گئے ہیں، اور یہ اشعار آپ کی اسی نصابی کتاب سے بھی ہو سکتے ہیں، اور کوئی ایک آدھ شعر، ایک یا دو اشعار باہر سے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ کریکولم کا حصہ ہے، باہر سے ہونا کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ کریکولم آپ کو بتا رہا ہے۔ ان میں آپ نے جو شعر ہے اس کی صحیح تفہیم کرنی ہے، اور اشعار کے سوالات کے جوابات دینے۔ یہ اشعار کے سوالات کے جوابات جو ہیں، یہ خاص طور پر بین السطور موجود ہوں گے۔ بین السطور سے سمجھ لیجئے بٹوین دا لائنز، جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں، کہ وہ جواب سامنے موجود نہیں ہوگا، اس جواب کی خوشبو اس کے اندر موجود ہوگی، اس کے اندر اس کا ایسنس موجود ہوگا، وہ آپ نے اس میں سے جواب کو کشید کرنا ہے۔ یہ جو ہے خاص طور پر پڑھاتے ہوئے بھی ہم اساتذہ کے لیے اور طلباء کے لیے پڑھتے ہوئے اس بات کی اہمیت بہت زیادہ ہے کہ وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ اشعار کو پڑھتے ہوئے اس کے جوابات بین السطور موجود ہوں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ جواب بالکل سامنے موجود ہو، تو آپ کو شعر کی تفہیم کی طرف جانا پڑے گا، سمجھنے کی طرف جانا پڑے گا۔ یہ 10 نمبر کے سوالات ہوتے ہیں، 5 سوالات، 5 اشعار، 5 سوالات، اور آپ نے اس کو کے جوابات دینے ہوتے ہیں۔ اسی کا حصہ سوم جو ہے، حصہ قواعد ہے، جہاں یادداشت کا امتحان بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تفہیم کا امتحان بھی ہے۔ اس میں تشبیہ، استعارہ جو آپ کے کریکولم کا حصہ ہے، اس کے لیے آپ کو جا کر کریکولم دیکھنا پڑے گا۔ وہ طلباء جو اچھے مارکس لینا چاہتے ہیں، یقیناً تمام طلباء اس کے لیے، طلباء و طالبات اس کے لیے تیار ہیں کہ وہ اچھے مارکس لیں، اچھے نمبر حاصل کریں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جا کر کریکولم میں دیکھیں کہ تشبیہ، استعارہ، کنایہ، مجاز مرسل، کون کون سے صنائع اس میں شامل ہیں، ترکیب نحوی کیا ہے، مقطع، مطلع، غزل، نظم، ان کی تعریفیں کیا ہیں۔ یہ تھوڑا سا یادداشت کا حصہ اس کے اندر شامل ہوتا ہے۔ 6 نمبر کے 3 سوالات آپ نے کرنے ہوتے ہیں، ہر سوال کے 2 نمبر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کا تمام حصہ جو ہے وہ
حصہ سوم جسے کہتے ہیں، یہ سارا کا سارا تفہیمی ہے۔ دیکھیے یہ ذہن میں رکھیے، اردو پہلے بھی، زبان اور ادب پہلے بھی یاد کر کے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے جو کچھ حاصل کرنا ہے وہ سارا کا سارا یادداشت کی بنیاد پر نہیں ہوتا، تفہیم کی بنیاد پر، سمجھنے کی بنیاد پر ہے۔ پھر اس میں سے کریٹیکل ویو دینا ہوتا ہے اپنا۔ بعض جگہوں پر آپ نے ایسے سوالات آتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ رائے دیں آپ اپنی۔ وہ جو رائے دینے کا عمل ہے وہ بنیادی طور پر آپ تنقیدی عمل میں شامل ہو رہے ہیں، آپ اپنے طور پر اس کا جواب لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا جو خوشبو آپ نے شعر سے کشید کی یا نثر سے آپ نے جو کچھ حاصل کیا اس کو اپنے الفاظ میں بیان کر رہے ہیں۔ اور عام طور پر یہ سوال ضرور شامل ہوتا ہے، ایک سوال ضرور ایسا، ایک یا دو سوالات ہوتے ہیں۔ یہ ویسے پیپر سیٹر کی مرضی ہے، لیکن یہ میرا اپنا ایک ویو ہے کہ ایک آدھ سوال ایسا ضرور شامل کیا جاتا ہے جس میں جو طلبہ ہیں وہ خاص طور پر اپنا کریٹیکل ویو دے سکیں، اپنی تنقیدی شعور کا جو ہے وہ مظاہرہ کر سکیں۔ تو حصہ سوم میں بات کر رہا تھا، حصہ سوم میں پیراگراف کی تشریح شامل ہے۔ تشریح کرتے ہوئے آپ کو یہ بالکل نہیں دیکھنا کہ یہ کس سبق سے لی گئی ہے اور کہاں سے، لیکن یہ آپ کو پتہ ہو کہ اس کا سیاق و سباق کیا ہے۔ اور تشریح جو ہے وہ چیزوں کو کھولنے کا، آپ کو ویسے بھی پتہ ہے، شرح کہتے ہی ہم کھولنے کو ہیں۔ تو جب کسی پیراگراف کو کھولا جاتا ہے تو تشریح اسی کا عمل ہے۔ اور تشریح جو ہے وہ عام طور پر 5 نمبر کی تشریح میں اگر اس کو بہت اچھا کھول کر لکھا جائے، اشعار شامل کیے جائیں، اس کے حوالے شامل کیے جائیں تو اچھے مارکس اس میں مل سکتے ہیں۔ لیکن یہ سارا کا سارا کام، اس میں یادداشت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، بلکہ آپ کو اپنے تفہیمی بیانیے پر توجہ کرنی ہوگی۔ پھر اس کے بعد شاعری نظمیہ جزو، تشریح ہے، شرح شعر کو کھولنا ہے، اور شعر کو کھولنا نثر کو کھولنے سے ذرا نسبتاً تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کہ شعر میں بین السطور باتیں کی گئی ہوتی ہیں، استعارے کا استعمال کیا گیا ہوتا ہے، اس میں صنعتیں استعمال ہوتی ہیں۔ تو شعر کو کرتے ہوئے آپ کو شعر کی تفہیم کرتے ہوئے آپ کو ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ 5 نمبر کا یہ سوال بھی ہے۔ اسی طرح سے غزلیہ جزو ہے، 2 اشعار 2 مختلف غزلوں سے لیے گئے ہوتے ہیں۔ وہ ضروری نہیں ہے کہ نصاب کی کتاب ہو، وہ کریکولم کے کسی بھی شاعر کی کسی غزل سے لیا جا سکتا ہے۔ تشریح آپ نے کرنی ہے کہ شعر کو جو ہے وہ کھولا جائے اور کس طرح سے اس پر عمل کیا جائے۔ اس کے بعد اس میں ایک سوال کہانی ہے، اور کہانی جو ہے وہ بالکل تخلیقی سطح پر ترتیب دیا جانے والا بیانیہ ہے۔ یعنی آپ کہانی کے عنوان کو لے کر طلبہ اپنے طور پر کوئی کہانی لکھیں۔ وہ کہانی بھی لکھی جا سکتی ہے جو نصاب کی کتابوں میں شامل ہے، اور اپنے طور پر کوئی کہانی بھی لکھی جا سکتی ہے جو بچہ کریٹیو رائٹنگ کے طور پر، تخلیقی عمل کے طور پر اس میں وہ لکھنا چاہے۔ اسی کے اس میں محلے کی صفائی کی درخواست ہے، یا کسی بھی حوالے سے کوئی درخواست ہے، یا کوئی خط ہو سکتا ہے، وہ چیزیں آپ نے اپنے طور پر لکھنے کی۔ اس میں صرف آپ کو اساتذہ کی یہ مدد ہوتی ہے کہ اس کا ایک خاص جو سیٹ پیٹرن ہے، جو ایک خاص طریقہ کار ہے، اس کے اندر ہمیں رہنا ہوتا ہے، اور درمیان میں جو اس کا خط کا متن ہے یا درخواست کا متن ہے وہ طلبہ اپنے طور پر لکھتے ہیں، اور وہ جتنا زیادہ اسے لکھ سکیں وہ ان کی اپنی صلاحیت کے اوپر اس کا جو ہے وہ ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ اور آخری سوال جو ہے، یہ میں SSC 2 10ویں جماعت کے لیے بات کر رہا ہوں، آخری سوال بھی کریٹیو رائٹنگ تخلیقی متن ہے، اور وہ تخلیقی متن مضمون کے حوالے سے۔ مضمون طلبہ جانتے ہیں کہ ایک سنجیدہ تحریر ہوتی ہے جس کی خاص ترتیب ہوتی ہے، اس کا آغاز ہے، پھر اس کی جنرلائزیشن اس کے درمیان کا حصہ ہے جہاں آپ ساری جو ہے وہ باڈی دیتے ہیں، اس کی تمام معلومات دیتے ہیں، اور پھر آخری حصہ جو ہے وہ آپ اپنی کریٹیکل رائٹنگ کرتے ہیں یا اپنا تنقیدی اس کے اندر جو اپنا حصہ ملاتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، شخصیت کے حوالے سے ہے یا کسی واقعے کے حوالے سے، جو بھی مضمون ہے اس کے مطابق آپ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ مضمون کو لکھتے ہوئے تخلیقی انداز تحریر کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، اچھا تخلیقی انداز میں لکھا گیا مضمون جس میں حوالے موضوع کی مناسبت سے کوئی اشعار
احادیث، قرآنی آیات کا ترجمہ یا کچھ تاریخی حوالے، کوئی بھی چیز شامل کی جائے جو اس سے کے متن سے متعلق رکھتی ہو تو وہ آپ کے نمبروں کو بہت بڑھا سکتی ہے۔ اب آخری حصہ اس کا کہ جو اس کی جانچ ہے، جو دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے کہ جب پرچے کی جو بناوٹ ہے وہ پرچہ بنایا کیسے جائے اور اس پرچے کی جانچ کیسے ہو۔ تو پرچہ بنانے کا طریقہ کار تو یقیناً پیپر سیٹرز کو، بہترین پیپر سیٹرز کو چنا جاتا ہے۔ ہمارے سسٹم میں FBISC کا ایک خاص یہ مطمع نظر رہا ہے ہمیشہ کہ طلباء کو بہترین صورت میں جو بہترین اساتذہ ہیں وہ ان کے لیے یہ کام سر انجام دیں، پرچوں کو بنانا، اور اس میں فیڈرل بورڈ یقیناً مبارکباد کا مستحق بھی ہے کہ ان کے یہاں کام دوسرے بورڈز کی نسبت بہت بہتر اس حوالے سے ہوتا ہے۔ جو اس میں اب جو نیا ہمارا SLO بیسڈ پیپرز ہیں، کریکولم بیسڈ تعلیم ہے، اس میں آخری جو حصہ ہے وہ ہے پرچوں کی جانچ، پرچہ جانچا کیسے جائے، اس کی مارکنگ کیسے ہو۔ تو اس کے لیے بہترین نظام بنایا گیا ہے، اور وہ نظام ایک تو تفہیمی بیانیے کا پیپر ہے، تو اس میں کی کا سلسلہ تو ختم ہی ہو گیا۔ ظاہر ہے آپ کو کچھ ریبرکس، کچھ سیٹ انفارمیشن طے کر دی جاتی ہے، کچھ سیٹ انسٹرکشنز طے کر دی جاتی ہیں کہ ان کی بنیاد پر ہمارے بہترین مارکرز جو ہیں، جو نمبر لگانے والے اساتذہ ہیں، وہ اپنی بہترین صلاحیتیں استعمال کرتے ہیں اور وہ مارکنگ کرتے ہیں۔ آن لائن مارکنگ کا سلسلہ بھی آ گیا ہے، تو ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ یہ پچھلے سال یہ سارا سلسلہ ہوا اور بہت کامیابی کے ساتھ ہم نے اسے سر انجام دیا۔ تو مارکنگ جو ہے وہ ریوبرکس کی بنیاد پہ ہوگی، اور ریوبرکس جو ہے وہ سیٹ انسٹرکشنز ہوتی ہیں۔ ہم پہلے سے سوالات کو سامنے رکھ کر ایک ہدایات کا ایک سلسلہ، ہدایات کا ایک پورا سیٹ بنا لیتے ہیں، اور وہ سامنے رکھ دیا جاتا ہے ان اساتذہ کے جو مارکنگ کر رہے ہیں، اور وہ ان ہدایات کو سامنے رکھ کر مارکنگ کرتے ہیں۔ بہترین نظام ہے یہ، جس میں رٹا، چیزوں کو یاد کرنا، یادداشت کا امتحان لینا کم سے کم ہو گیا ہے۔ بچوں کی تخلیقی صلاحیتوں کو ابھارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، خاص طور پر اردو زبان و ادب۔ میں ایک اردو کا اسکالر کی حیثیت سے بھی آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ اردو کے حوالے سے، زبان و ادب کے حوالے، لسانیات کے حوالے سے فیڈرل بورڈ بہترین انداز میں اپنے طلباء کو تیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اپنے اساتذہ کو اس حوالے سے ٹریننگز بھی دے رہا ہے، اور یہ طے کر رہا ہے کہ ہمارا جو اگلی نسل ہے، جو طلباء اور طالبات کی اگلی نسل آ رہی ہے، اس کو کس طرح سے اس بات پر تیار کیا جائے کہ وہ اپنی تخلیقی صلاحیتیں استعمال کریں، کریٹیو رائٹنگ کریں۔ مجھے امید ہے کہ میں نے یہ جو کچھ بیان کیا، جو بات چیت کی، جو گفتگو کی، اس لیکچر میں میں خاصی حد تک تمام چیزوں کو کور کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں، لیکن اگر کوئی بات رہ جائے، کچھ اس طرح کا سلسلہ ہو، تو بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے اور اس میں معلومات لی جا سکتی ہیں۔ آپ تمام سننے والوں کا بہت بہت شکریہ۔